نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل پاک اسلام، اور میں ہوں آپ سے مخاطب مفتی احمد حسن۔ اس سے پہلے ہم عقائد اسلام پر اور فضائل نماز پر گفتگو کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم نے نماز کے مسائل اور فضائل کو شروع کیا ہے بیان کرنا۔ تو سب سے پہلے ہم نماز کے جو لوازمات ہیں ان کا ذکر کریں گے، جن میں سر فہرست سب سے پہلی چیز ضروری ہے نماز کے لیے، نماز کی قبولیت کے لیے، وہ ہے وضو۔ وضو کتنی اہم چیز ہے اور کتنی فضیلت والی چیز ہے اور کتنی عظیم حکم ہے وضو کا۔ تو وضو کے مکمل تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم وضو کے لیے جو خوبصورت چیز ہے، وضو کے حسن و جمال کے لیے جو ایک چیز لازم قرار دی گئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کو بڑی محبت کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ بیان بھی فرمایا، اور جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ آپ کا عمل رہا اور محبوب ترین عمل رہا، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر ہر عمل سے پہلے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو، آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور مسواک کے فضائل بھی احادیث میں بہت کثرت کے ساتھ وارد ہیں۔ 70 سے زیادہ مسواک کے فضائل احادیث میں ملتے ہیں، اور جن میں مخصوص فضائل اور مخصوص انعامات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ذکر بھی فرمایا۔ ویسے تو میں نے عرض کی کہ اس پر بہت سی احادیث مروی ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا، مشکل کا خوف نہ ہوتا، تو مسواک کو ہر نماز کے لیے واجب قرار دے دیتا۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کو نماز کے لیے واجب قرار دے دیا جاتا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے اور کتنا پیارا عمل ہے، کتنا محبوب عمل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی عظیم الشان فرمان، آپ فرماتے ہیں کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی کا اور رب العالمین کی رضا کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ محبوب بھی ہیں اور ہماری زندگی کے مقصد کے ساتھ متعلق بھی۔ پاکیزگی، طہارت، یہ اللہ کو محبوب ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقام پر اس کا ذکر بھی فرمایا۔ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اور منہ کے اندر کی پاکیزگی کا اور پاکیزگی کے حصول کا بہترین ذریعہ مسواک کو قرار دیا گیا۔ اور ہم آپ کی زندگی کو اگر دیکھیں، پڑھیں، تو آپ کی زندگی کے ہر عمل میں یہ عمل نظر آئے گا۔ اور صحابہ کرام سے مختلف روایات میں اس عمل کا ذکر بھی ملتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھنے کا یا سونے کا ارادہ فرماتے، نماز کا ارادہ فرماتے، یا آپ سونے سے اٹھتے، تو آپ مسواک فرماتے، اور گھر میں داخل ہوتے پھر بھی آپ مسواک فرماتے۔ چنانچہ
سیدہ کائنات ام المومنین جناب طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی آپ گھر میں داخل ہوتے، داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے کام جو آپ کرتے وہ مسواک ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے لیے بھی آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانتوں کے عرض پر مسواک فرماتے تھے، اور مسواک اپنے دائیں ہاتھ سے فرمایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی ہر اچھا عمل دائیں ہاتھ سے کرنا، دائیں طرف سے کرنا، یہ آپ کو محبوب عمل تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور حضرت جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے، تہجد کے لیے اٹھتے، تو میں آپ کا مسواک رکھ دیتی، آپ مسواک فرمایا کرتے۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، دن یا رات میں جب بھی آپ سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک فرمایا کرتے، اور پھر آپ کی پوری زندگی کا یہ عمل، حتیٰ کہ آپ کی آخری حیات کو، زندگی کے آخری ایام کو دیکھیں، مرض الوفات میں آپ نے زندگی کے آخری لمحات میں جو بہت زیادہ اشتیاق کے ساتھ، بہت زیادہ محبت کے ساتھ جس چیز کو طلب کیا وہ مسواک تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسواک کو طلب فرمایا، مسواک سخت تھی، میں نے آپ کو نرم کر کے پیش کیا اور آپ نے اس مسواک کو ادا فرمایا۔ آخری وقت ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے۔ اور سب سے پہلے جو میں نے آپ کو بات عرض کی کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنی ہے، اللہ کے پاک گھر میں جانا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، وہاں فرشتوں کے ماحول میں جانا ہے، فرشتوں نے ہمارے اعمال کو دیکھنا ہے، لکھنا ہے، تو منہ کے اندر سے بدبو آئے گی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مسجد میں نماز کے لیے آنے سے منع فرمایا کہ جب آپ نے پیاز کھائے ہوں یا لہسن وغیرہ استعمال کیا ہو یا منہ سے بدبو آتی ہو تو منع فرمایا، یعنی منہ کے اندر پاکیزگی نہ ہو، طہارت نہ ہو، منہ کے اندر بدبو ہو یا سمیل ہو تو نماز جیسے عظیم کام سے روکا گیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ طہارت لازمی چیز ہے، پاکیزگی لازمی چیز ہے، اور تمام عبادات کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت جملے میں فرما دیا کہ ایک مسواک ایسا عمل ہے وَمَرْضَاتُ لِلرَّبِّ جو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کو دیکھیں، ہم امتی ہیں، وہ ہمارے پیارے پیغمبر ہیں اور ہمیں جان سے پیارے پیغمبر ہیں۔ آپ کی ہر ادا صحابہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتے تھے، بحیثیت ایک امتی ہونے کے، مسلمان ہونے کے۔ اس مسواک کے ساتھ ہمیں اتنی محبت ہونی چاہیے اور اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا چاہیے۔ اب آخر میں بات یہ رہ جاتی ہے ناظرین کرام کہ مسواک کی کیا شکل ہے، کیا صورت ہے۔ تو سب سے افضل اور سب سے محبوب تو وہی ہے کہ آپ لکڑی کا مسواک فرمایا کرتے تھے، لیکن اگر مسواک نہیں ہے، لکڑی والا نہیں ہے، آپ انگلی سے کلی کرتے وقت آپ اچھی طرح انگلی سے اپنے ہاتھوں کو، اپنے دانتوں کو صاف کر لیں، منہ کے اندر کی صفائی کر لیں، تو یہ بھی مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا، مسواک والے عمل کا ثواب مل جائے۔ اور جیسا کہ آج کل مشہور ہے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ مسواک ہی کی جائے۔ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے اگرچہ وہ مسواک والی پوری سنت تو ادا نہیں ہوگی،
لیکن جو سنت کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ مسواک جو ہے وہ منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، تو یقیناً ٹوتھ پیسٹ سے منہ کی پاکیزگی تو حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک تو جز حاصل ہو رہا ہے، ایک فائدہ تو حاصل ہو رہا ہے کہ منہ کی پاکیزگی بھی حاصل ہو رہی ہے، اور جب منہ کی پاکیزگی حاصل ہوگی تو صاف ظاہر ہے دوسرا عمل جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا، وہ انعام بھی مل جائے گا۔ تو بنیادی مقصد جو ہے وہ مسواک کو فضائل کو بیان کرنے کا، مسواک کے مسائل کو بیان کرنے کا، مسواک کی اہمیت کو بیان کرنے کا، وہ یہ تھا کہ ایک تو ہمارے منہ کی پاکیزگی برقرار رہے تاکہ فرشتوں کے پاکیزہ ماحول میں جائیں تو وہ ماحول خراب نہ ہو، اللہ کے بندوں کے ساتھ کھڑے ہوں تو وہ ہمارے منہ کی بدبو سے جو ہے وہ پریشان نہ ہوں، اور ہماری عبادت کی قبولیت میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ تو بنیادی طور پر مقصد ہے مسواک کا کہ پاکیزگی حاصل ہو، اس لیے جو بھی ذرائع ہیں منہ کے صاف کرنے کے، وضو سے پہلے انگلی کے ذریعے سے کر لی جائے، مسواک کے ذریعے سے کر لی جائے، جو کہ افضل ہے، آسن ہے اور مسنون عمل ہے، یا دوسرے ذرائع سے منہ کی صفائی کر لی جائے۔ تو وضو سے پہلے، اس لیے وضو کی سنتوں میں سب سے محبوب چیز جو پہلے بیان کی گئی وہ یہی ہے کہ اچھی طرح کلی کی جائے تاکہ منہ کے اندر کی پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ تو آخر میں مسواک کے متعلق کچھ چند سنتوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ مسواک جو ہے وہ ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو، اور فرمایا کہ مسواک کرنی ہے تو کم از کم 3 مرتبہ کی جائے، اور ہر مرتبہ پانی میں بھگو کر دوبارہ کی جائے، اور انگلی سے کرنا ہے تو پھر بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اور فرمایا کہ مسواک کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی مسنون ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ پنسل کہ مسواک کو پکڑنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ آپ ناظرین کرام دیکھ لیں۔ یہ جو چنگلی ہے نا، چھوٹی انگلی، یہ ایسے مسواک کے نیچے ہو، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ بھی مسواک کے نیچے ہو، اور یہ جو ہے یہ 3 انگلیاں جو ہیں یہ باقی کے اوپر ہوں۔ یہ آسن طریقہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ چنگلی نیچے آ جائے اور یہ جو ہے انگوٹھا یہ یوں برابر میں آ جائے، اس کو استعمال کر لیا جائے، اور پھر دائیں طرف سے شروع کی جائے، اور پھر یہ ہے کہ سنت طریقہ ہے کہ اوپر نیچے کیا جائے۔ بہرحال جو بھی آسان طریقہ ہے آپ کو لگتا ہے اصل مقصود صفائی ہے تو یہ کر لی جائے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو طریقے اوقات تھے مسواک کرنے کے، روایات میں ملتا ہے۔ فرمایا کہ سونے کے بعد اٹھنے پر وہ مسواک فرمایا کرتے تھے، منہ کے اندر جب بدبو آنے کا اندیشہ ہوتا تھا تب فرما لیا کرتے تھے، وضو سے پہلے تو لازم بھی فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے، نماز میں کھڑے ہونے کے وقت، اور حدیث شریف پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی وضو کے جو ہے وہ مستحب عمل میں شمار کیا جاتا ہے، اور نماز میں تو بہت زیادہ افضل عمل ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں مسواک کی ادنیٰ سنت ہے، لیکن کتنی پیاری سنت ہے، کتنی محبوب سنت ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔